ارشاد صاحب، جو خواجہ اظہار الحسن صاحب کی گفتگو تھی اس میں خبر یہ ہے کہ ہمارا مطالبہ اگر نہ بھی مانا گیا اور پچھلی مردم شماری پہ ہی الیکشن ہوتے ہیں تو الیکشن کا بائیکاٹ تو ہم نہیں کریں گے، یعنی ایم کیو ایم از آن بورڈ الیکشن کے معاملے میں۔ نہیں، آپ کا خیال تھا کہ وہ بائیکاٹ کریں گے؟ نہیں، جس شدومت کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے یا جتنا زور انہوں نے لگا رکھا تھا، دیکھیں تو اس کو دیکھ کے تو یہی لگتا ہے کہ انہوں نے بائیکاٹ کر دینا تھا، اور پھر مفروضہ تھا نا ارشاد صاحب نگراں حکومت کے طول کا۔ جی، اور ایم کیو ایم آپ کو پتہ ہے کہ ان کا کوئی بھی قدم جو ہے وہ بڑا کیلکولیٹڈ ہوتا ہے۔ ایم کیو ایم میں جتنی فلیکسیبلٹی ہے، جتنا فلیکسیبل ایک جماعت ہے، اتنی غلیل بھی نہیں ہوتی۔ یہ وہ موزہ ہے جو ہر پاؤں میں فٹ آ جاتا ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے نا کہ ایٹ اے ٹائم وہ ایک وقت نون لیگ کے حلیف ہوتے ہیں، دوسرے وقت میں وہ پی ٹی آئی کے ہوتے ہیں، تیسرے وقت وہ پیپلز پارٹی کے ہوتے ہیں، اور کبھی اگر جماعت اسلامی کی حکومت آ جائے تو میرا نہیں خیال کہ وہ اصولی اور نظریاتی بنیادوں پر اس کا ساتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے، ویسے سیاست میں فلیکسیبلٹی ہونی چاہیے۔ تھوڑا سا موضوع سے ہٹیں گے، لیکن میرا ایک سوال ہے، جی، آپ نے جماعت اسلامی کی حکومت کا ذکر جس کا امکان نہیں، وہ مجھے تو خیر دیوانے کا خواب لگتا ہے، جی، لیکن جماعت اسلامی سے زیادہ منظم، متحد، ایمان والی، مطلب اگر آپ قائد اعظم کے جو اقوال یہ تو یونٹی ہم فیتھ کسی کے بارے میں رائے کہ متحد اور منظم کی، اور لیکن وہ تو یونٹی فیتھ ڈسپلن پہ اترنے والی جماعت کوئی نہیں ہاں، ہے، لیکن اس کی پذیرائی کیوں نہیں ہے عوام میں؟ یہ ایک الگ موضوع ہے، اس پہ الگ ایک نشست ہو سکتی ہے، یعنی حکومت نہیں آئے گی؟ ہاں، نہیں، موجودہ حالات میں تو حکومت دیکھیں 1970 کے الیکشن میں اس کے پاس قومی اسمبلی کی 7 سیٹیں تھیں، اور آج ایک سیٹ ہے، میرے خیال ایک سیٹ ہے چترالی صاحب کی، چترالی صاحب کی ایک سیٹ ہے، تو اس سے اندازہ کر سکتے ہیں کہ حالات معاملات کیا ہوئے۔ حالانکہ کے پی کے میں وہ 5 سال حکومت کا حصہ رہے، مولانا فضل الرحمان صاحب کی جماعت اور یہ دونوں مل کے ایک 2013 سے 18 تک بھی حکومت کا حصہ رہے؟ نہیں، 13 سے 18 تک تو خیر وہ غالب پوزیشن نہیں تھی، لیکن ایم ایم اے کی حکومت تو ہی ان کی بہت ہی اہم پوزیشن پہ وہ تھی، والی جو اسمبلی تھی۔ ہاں، تو اس وقت بھی وہ، اس کے بعد آپ دیکھیں نتائج کیا نکلے، وہ ایک الگ ایشو ہے۔ مجھے تو خیر یہ جب کل نعیم صاحب نے یہ کہا کہ بائیکاٹ کا کیا سوال کہاں سے پیدا ہوتا ہے، الیکشن کے بائیکاٹ کا، تو اب جب وہ تیار نہیں، جماعت اسلامی تیار نہیں، تو ظاہر ہے ایم کیو ایم بھی تیار نہیں ہوگی۔ ایم کیو ایم کیوں بائیکاٹ کرے گی؟ کیونکہ ایک دفعہ یہ بائیکاٹ کا مزہ چکھ چکے ہیں، اور اب بلدیاتی الیکشن کا بائیکاٹ کیا تو اس کے نتیجہ بھی ان کے سامنے آ چکا ہے، تو بائیکاٹ کی طرف تو وہ بالکل نہیں جائیں گے۔ لیکن بہرحال یہ مردم شماری کا ایشو جو ہے، یہ سنجیدہ ایشو ہے، اور حکومت کو جیسے تیسے جلدی کر کے یہ معاملہ طے کرنا چاہیے، اور یہ بالکل درست ہے الیکشن آگے نہ جائیں، لیکن رات دن ہنگامی بنیادوں پر کام ہو کے حلقہ بندی 90 دن اگر آپ دے رہے ہیں الیکشن کمیشن کو، تو پھر 90 دن میں یہ کام ہو سکتا ہے، بآسانی ہو سکتا ہے، اور ایسے کرنا چاہیے۔ 1 مہینہ حلقہ بندیوں پہ لگا دیں، اگلے 2 مہینے میں باقی پروسیس مکمل کر دیں تو ہو جانا چاہیے۔ تو اب آتے ہیں جو ایشو آف دا ڈے ہے جس کو کہنا چاہیے، کیا سوال اصل میں یہ ہے کہ یہ ساری تگ و دو تو اس لیے ہو رہی ہے کہ کیا اس سے پی ٹی آئی کا ووٹ بینک متاثر ہوگا یا نہیں ہوگا؟ اصل سوال اس وقت یہ ہے۔ میں سیاسی پہلو کی بات کروں، قانونی پہلو تو یہ ہے کہ اس کی بھرپور شفاف قسم کی انکوائری ہونی چاہیے، اور اگر اس میں قانون توڑا گیا ہے، قومی مفادات پر کمپرومائز کیا گیا ہے، ہمارے جو دوستانہ تعلقات کو نقصان پہنچایا گیا ہے، تو جو بھی ذمہ دار ہے اس کو سزا ملنی چاہیے۔ بالکل ٹھیک ہے، اور آئندہ کے لیے یہ دروازہ بند ہونا چاہیے کہ کوئی شخص یا کوئی جماعت اپنے سیاسی مفادات کے لیے قومی مفادات کو داؤ لگائے، بالکل ٹھیک، داؤ پر لگائے۔ یہ تو ایک قانونی بات ہے اور اصولی بات ہے، اصولی بات ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں۔ سوال یہ ہے کہ کیا اس سے ووٹر متاثر ہوگا؟ کیا ووٹر کی وفاداری یا ووٹر کی وابستگی یا ووٹر کی رائے تبدیل ہوگی؟ پاکستان میں کبھی بھی اس طرح کی صورتحال سے کوئی تبدیلی واقع نہیں ہوتی، کبھی بھی نہیں ہوا۔
मियां नवाज शरीफ साहब पर इतना बड़ा इल्ज़ाम लगा और इतना उन पर सुप्रीम कोर्ट ने उनको नाअहल किया। जज मलिक बशीर साहब की अदालत ने उन पर साबित किया कि वो गिल्टी हैं। फिर जज अरशद मलिक जो थे उन्होंने किया, लेकिन वोट बैंक उनका मुतासर नहीं हुआ। वोट बैंक उस दिन मुतासर हुआ जब शहबाज शरीफ साहब वज़ीर आज़म बने, परफॉर्म नहीं कर पाए और उससे पहले ये है कि वो अपने नैरेटिव से हट गए, अपने बयानिए को उन्होंने खैरबाद कह दिया। तो उस वक्त फिर हुआ, भुट्टो साहब को फांसी दी गई, उसके बाद 11 साल तक तशद्दुद हुआ, ज़्यादती हुई, कैदें, कोड़े, ये सारा कुछ हुआ। एक हुकूमत हुई और ज़ियाउल हक ने अपनी एक कॉन्स्टिट्यूंसी भी बनाई लेकिन पीपल्स पार्टी पर कोई फ़र्क नहीं पड़ा। पीपल्स पार्टी 88 में इक़्तिदार में आ गई। उस दिन पीपल्स पार्टी सिंध में सुकड़ के रह गई जब ज़रदारी साहब ने भुट्टो के फ़लसफ़े को, बेनज़ीर के फ़लसफ़े को खैरबाद कहा, कंप्रोमाइज़ किए, अपनी जो उनका नज़रिया था उससे पीछे हटे और नतीजतन वो पंजाब से फारिग हो गए और आज तक संभल नहीं पाए। तो इस नैरेटिव का जवाब नैरेटिव से देना पड़ता है। वोटर की राय लीडर की तरह तब्दील नहीं होती। जो कॉन्स्टिट्यूंसी लीडर है वो अपनी राय बदलता है, अपने मफादात के तहत दबाव में भी आता है और जो लालच है, हिर्स का शिकार भी होता है। वो कई किस्म की हो सकती है, लेकिन वोटर नहीं। वोटर एक रोमांस में मुब्तला हो जाता है लीडर के और किसी जमात के, और उसको अगर हटाना है आपने तो फिर एक अल्टरनेटिव नैरेटिव लेके आएँ वैसे जो काबिल कबूल हो। पीटीआई का नैरेटिव क्या है? अगर देखें अमरीकी साजिश को देखें, वो तो एब्सोल्युटली नॉट को देखें, वो तो मुंह के बल गिर रही है आज। उसके अलावा बाकी जो नैरेटिव्स थे, यू टर्न लेने की अफादियत उनके लीडर बयान करते हैं, अपनी बात से फिर जाना, यानी नैरेटिव से भी फिर जाना। रोमांस सिर्फ पीटीआई लीडर की शख्सी हद तक है या उनका बयानिया वाक़तन एक रोमांस का बायस है? ये तो आप वोटर से पूछे ना। आप पिछले साल जब आप पिछले साल सैलाब ज़दा इलाकों का दौरा कर रहे थे या जब इलेक्शन हुए थे 17 जुलाई के, तो वोटर ने बताया ना कि क्या वजह है। वजह तो वोटर बता रहा है, बार बार बता रहा है। ये एक अलग इशू है। इस वक्त जो इशू हो रहा है क्या साइफर के हवाले से, आज़म खान के बयान से कोई बड़ी जौहरी तब्दीली वाक़ई हो सकती है। वो ये वाक़ई होगी कि अब शायद को चेयरमैन पीटीआई की गिरफ्तारी आसान हो जाए, नाअहली आसान हो जाए, एक और मुकदमा कायम हो जाए और उनको गिरफ़्तार कर लिया जाए। ये शायद आसानी हो। शाह साहब, दो पहलू हैं जी। या तो ये बयान शहजाद अकबर जैसी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, इतनी फाइलें उठा के ये बंदे आ गए, ये 16 अरब, ये 20 अरब, या ये वैसा बयान है 2-4 दिन मीडिया पे रहेगा, उसके बाद डाइल्यूट हो जाएगा, या ये बयान इसको ले के कोई जानदार किस्म का मुकदमा नज़र आएगा कि वाक़तन खिलाफ वर्जी हुई है ना, तो फिर तो बात क्लियर हो जाएगी। अदरवाइज़ जिस एस्पेक्ट की आप बात कर रहे हैं कि ये सिर्फ अगर नैरेटिव काउंटर करने के लिए, तो मैं समझता हूँ कि ये भी अवाम के साथ खेलने के मुतरादिफ। अगर ये इतनी बड़ी बात वो कर रहे हैं, नहीं तो अगर जो इतराफ़ी बयान दे रहे हैं वो तो अगर वो साबित नहीं होगा तो उस पर भी तो कोई जिम्मेदारी आएगी ना। नहीं, उस पर तो कोई जिम्मेदारी, जब बयान हलफी नहीं है उसकी तरफ से। नहीं, ये 164 का बयान है, ये बेसिकली एतराफ़ी बयान है, एतराफ़ जुर्म है, और ये वादा माफ़ गवाह के तौर पर वो पेश हो सकते हैं जी। वो एक अपने साबिक वज़ीर आज़म या अपने साबिक बॉस के ख़िलाफ़ वादा माफ़ गवाह के तौर पर पेश हो सकते हैं अगर ये मुकदमा आगे चलता है। लेकिन जो 200 वो चेयरमैन पीटीआई दावा करते हैं, वो दावे बहुत करते हैं। वो कहते हैं कि मेरे ख़िलाफ़ मुकदमात की डबल सेंचुरी हो चुकी है। अगर डबल सेंचुरी में एक और मुकदमा भी आ जाएगा तो अब उसके क्या नताइज निकलते हैं।
رانا ثناءاللہ صاحب جو آج کہہ رہے تھے، وہ کہتے تھے کہ اب تو کوئی بچت نہیں ہے، جیل تو ان کو جانا ہی جانا پڑے گا، سزا تو ان کو بھگتنی ہی پڑے گی۔ اب یہ معلوم نہیں وہ کتنے سال کی سزا ہوگی۔ مختلف مقدمات میں اگر 200 مقدمے ہیں تو اگر ایک سال کی ہو تو 200 سال تو بنتے ہیں، ساری ملا کے اگر ایک سال کی بھی ہو جائے تو کچھ میں بچت بھی ہو جائے گی نا، چلو کچھ میں، لیکن ارشاد صاحب 2-3 میں بچت ہو جائے۔ دیکھیں آج وزیروں کے بیان دیکھ کے ویسے ہی لگتا ہے، ریئل بات ہے، جیسے شہزاد اکبر آتے تھے، بس یہ ہم سمجھتے تھے ابھی شہباز شریف تو بس کرپشن کے الزام میں گئے، باقی گئے۔ بات یہ ہے کہ اگر یہی چیزیں اس وقت احتساب کے بیانیے کو عوام کو بتانے کے لیے کرنی تھی، اور ایٹ دا اینڈ آپ نے کچھ نہیں کیا اور آپ اعتراف کرتے ہیں کہ ہم سے غلطی ہوئی، ہم ناکام ہوئے، اگر یہ موجودہ حکومت نے ایسے ہی کرنا ہے، وزیروں نے ایسے ہی بیان دینے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو پھر عوام کو مل کے الو بنایا جا رہا ہے۔ سنجیدہ ہونا۔ میں آپ کو بتاؤں مسئلہ کیا ہے پاکستان کا۔ پاکستان میں کوئی کیس اس لیے نہیں بنایا جاتا اور نہیں چلایا جاتا کہ کسی کو سزا دینا مقصد ہوتی ہے، بلکہ اس کو کمپرومائز پر آمادہ کرنا ہوتا ہے، بارگیننگ کرنی ہوتی ہے۔ یہ سودے بازی، بارگیننگ چپ کے طور پر یہ مقدمات استعمال ہوتے ہیں، اس لیے کبھی کسی کو سزا نہیں ہو پاتی، اور جن میں سزا ہوتی ہے پھر وہ بھٹو صاحب جیسے وہ بھی ویسے ہی ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے۔